عزیز بھائیو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا 23واں پارہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کا کچھ حصہ اور اس کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اللہ مالک الملک اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان لوگوں سے پوچھو، کیا وہ لوگ جو بے علم ہیں اور علم والے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کو عربی میں استفہام انکاری کہتے ہیں۔ مطلب ہوتا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، علم والا اور بے علم کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جس کے پاس علم ہے اس کے پاس ایک قسم کی روشنی ہے، اس کے پاس ایک قسم کا نور اور زندگی ہے، اور جو بے علم ہے وہ اس روشنی سے، اس نور سے اور اس ایک قسم کی زندگی سے محروم ہے۔ تو یہ کیسے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایک روشنی، نور اور علم رکھنے والا ہے اور ایک اس روشنی، نور اور علم اور ایک قسم کی زندگی سے محروم ہے، یہ کیسے برابر ہو جائیں گے دونوں؟ جاہلیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، اسلام کے نازل ہونے سے پہلے بھی لوگ ایسی باتیں کرتے تھے آپس میں۔ آپ جاہلیت کی باتیں پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے لیست العلم والجہول سواء، کہ علم اور بے علم یہ برابر نہیں ہوتے۔ یہ جاہلوں کو بھی پتا تھا جاہلیت میں، جب اسلام کی روشنی ابھی دنیا میں نہیں آئی تھی۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا کے لوگوں سے کہہ دو، کیا بینا اور نابینا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح ظلمت اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح تاریکی اور روشنی یہ برابر نہیں ہو سکتے، زندگی اور موت برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح علم والا اور بے علم دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ اور علم والے کو بے علم پر برتری، فوقیت حاصل ہے، اور خاص طور پر خاص کر وہ علم والا جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، جس کے پاس وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، نبیوں اور رسولوں کو عطا کیا، جس کے پاس وہ علم ہے جو اس کو دنیا کی زندگی میں بھی بے پناہ نفع دینے والا ہے، اور جو اس کو اخروی، اصلی اور حقیقی زندگی میں بھی بے پناہ نفع دینے والا ہے۔ ایسا علم رکھنے والا دوسرے علوم کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو رفعتیں، عظمتیں، بلندیاں عطا کرتا ہے جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور ایمان کی بنیاد پر ان کے پاس علم ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی رفعتیں دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ایسے لوگوں کو رفعتیں اور عزتوں سے نوازتا ہے۔ دنیا میں رفعتوں کا آپ دیکھ لیں، اللہ اکبر، سب سے پہلا تعلیم کا ادارہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قائم ہوا وہ صفہ تھا۔ صفہ کے طالب علم، کتنی رفعتیں دی اللہ نے ان کو دنیا میں، 65 لاکھ مربع میل کی حکومت بھی دی، عزت بھی دی، خوشحالی بھی دی، کامیابی بھی دی، امن اور سکون کی
زندگی دنیا میں ان کو نصیب کی، اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ ان پر راضی، وہ اللہ پر راضی۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جن جنتوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار جنت میں قرآن کے عالم کو، قاری کو، قرآن یاد کرنے والے کو رب العالمین کہیں گے اقرا اے میرے بندے، اقرا کما کنتا تقرأ فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا آج پڑھتا جا اللہ کی جنت میں، ورتقے اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام وہ وہاں ہوگا جب تو آخری آیت پڑھے گا، اور جب تک پڑھتا جائے گا جنت کے درجات اور منزلیں چڑھتا جا۔ تو جس کے پاس یہ علم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ حکم میرے بھائیوں غور کرنا، قل رب زدنی علما، اے میرے محمد کائنات کے امام سید ولد آدم، قل ٹھیک ہے آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزتوں عظمتوں کے مالک ہیں، لیکن آپ بھی کیا کہو، اللہ سے کیا مانگو، رب زدنی علم، اے اللہ میرے علم کو زیادہ کر دے، میرے علم میں اضافہ فرما۔ کن کو ضرورت ہے علم میں اضافے کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا یہ اللہ سے مانگو، آپ کے علم میں اللہ اضافہ کر دے۔ یہ نہیں کہا یہ کہو اللہ مجھے دنیا میں، میری دنیا میں، میرے مال و دولت میں اضافہ فرما، میری اولاد میں اضافہ فرما، میری جماعت میں اضافہ فرما، میری فلاں چیز میں، فلاں مفاد میں اضافہ فرما۔ کیا دعا کرنے کا کہا اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ عظمت کا اندازہ لگائیں، اس علم کی عظمت، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام اور کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ اپنے آخری نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ دنیا میں، دنیا کی زندگی میں اگر اللہ سے کوئی زیادہ چیز مانگی جا سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم ہے، اس کا اللہ سے اس کی دعا کرنی ہے اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب و سنت کا علم، یہ اللہ کے دین کا علم، یہی علم ہے جو انسانوں کو عزتیں بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے، اور حقیقی کامیابی سے ہمکنار بھی کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دولت، حکومت، دنیا کے علوم و فنون کی ڈگریاں ممکن ہے یہ دنیا کے چند سالوں کی زندگی اس کی آرام اور سکون والی گزر جائے، ممکن ہے، عین ممکن ہے۔ اگر اس کے پاس یہ علم نہیں ہے جو علم اللہ نے انبیاء کو بخشا، جو پیغمبروں کو عطا کیا، جو علم اللہ نے کتاب و سنت کی شکل میں اتارا، اگر یہ علم نہیں ہے تو دنیا کی فانی زندگی کے چند دن میرے بھائیوں ممکن ہے اس کے سکون اور آرام سے آسائشوں میں گزر جائیں، آخرت والی زندگی نہیں گزرے گی، آخرت والی زندگی نہیں گزرے گی۔ اور جس کے پاس یہ نبیوں کا دیا، جس کو جو علم اللہ نے انبیاء کو عطا کیا، رسولوں پیغمبروں کو دیا، یہ کتاب و سنت کا علم، جس کے پاس یہ علم ہوگا اس کی دنیا میں بھی عزت اور کامیابی، آخرت میں بھی عزت اور کامیابی، دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون۔ اور ہماری اصلی زندگی میرے بھائیوں وہ تو دنیا والی نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری اصلی زندگی اخروی زندگی ہے۔ ہم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں یہ عارضی فانی تھوڑی سی زندگی اصلی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے عطا کی ہوئی ہے کہ ہم اس فانی زندگی سے اپنی اصلی زندگی کو سنوار لیں، بنا لیں، اور اس کا اس اصلی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کا نصاب بھی رب نے اتارا ہوا ہے دنیا میں، اور ہمیں گارنٹی بھی دی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، حاملین قرآن
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، تمہارے پاس میری طرف سے بھیجا ہوا ایک دستور آئے گا، ایک علم آئے گا جو میں نے اتارا ہے آسمانوں سے، پروردگار نے جو اتارا ہے، وہ ہدایت، وہ راستہ، وہ علم، وہ روشنی، وہ زندگی تمہارے پاس آئے گی۔ فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے اس علم کو حاصل کیا، سمجھا اور اس کے تابع اپنی زندگی کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنے کاروبار کو، اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنی سوشل زندگی کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کے اتارے ہوئے اس علم، اس دین کے مطابق بنا لیا، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ولا هم یحزنون، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ دوسرے مقام پر فرمایا فمن اتبع ہدایا، جس نے میری اس بھیجی ہوئی ہدایت کو سمجھا، اس کے تابع کیا اپنے آپ کو، وہ علم سیکھا جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کیا، پھر اپنی زندگی کو اس کے تابع بنا لیا، لا یضل ولا یشقی، نہ وہ کبھی بھٹکے گا، نہ کبھی گمراہی کا شکار ہوگا، اور نہ کبھی اس کو بدبختی کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی بدبختی کا دنیا اور آخرت کی زندگیوں میں منہ بھی دیکھنا نہیں پڑے گا۔ یہ گارنٹیاں ہیں اللہ رب العالمین کی۔ اور اس کے مقابلے میں کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے میرے نازل کردہ علم سے، دین سے منہ موڑا، جو علم میں نے اپنی مخلوقات میں سب سے افضل ہستیوں کو بخشا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، زندگی کی گزران کو تنگ کر دیں گے، اس کے ارد گرد بے پناہ وسائل ہوں گے، بے پناہ وسائل ہوں گے، لیکن ان وسائل سے مستفید ہونے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں آ سکے گی۔ آپ دیکھ لیں، دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا ملک پاکستان اللہ کی قدرتی دی ہوئی معدنیات سے مالا مال ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو پروردگار نے اس چھوٹے سے خطے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والے اس ملک میں رب نے نہ رکھی ہو، کوئی نعمت ایسی نہیں۔ سونے کے ذخائر پاکستان کی سرزمین پر موجود ہیں، اور ماہرین کہتے ہیں پوری دنیا میں جو سونے کی کانیں ہیں، چھٹی بڑی سونے کی کان وہ پاکستان کے اندر ہے، ریکو ڈک کے نام سے، آپ سب اس کو جانتے ہیں۔ دنیا کی چھٹے نمبر کی بڑی سونے کی کان پاکستان کی سرزمین پر موجود ہے۔ پاکستان میں تیل کے ذخائر موجود ہیں، پاکستان میں قدرتی گیس کے ذخائر، اتنے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں، دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ ایک قدرتی گیس کا ذخیرہ دریافت ہوا ہے بدین شہر میں، بدین میں، پوچھ لو ماہرین سے، زندہ ہیں پاکستان میں، کہتے ہیں 50 سال تک پاکستان کی 21 کروڑ عوام اس بدین کے قدرتی گیس کے ذخیرے کی گیس استعمال کرے، 50 سال تک 21 کروڑ لوگ استعمال کریں، ختم نہیں ہوتا۔ وہ اکیلا اتنا بڑا ذخیرہ رب نے رکھا ہوا ہے پاکستان کی سرزمین میں۔ یہ فیصل آباد سے لے کر سرگودے تک چلے جائیں، پوچھ لیں، یہ معدنیات کے اور وزارتوں سے، ان لوگوں سے، ماہرین سے، سائنسدانوں سے، زمین لوہے، تانبے اور پیتل سے بھری پڑی ہے۔ سونا بھی موجود ہے، تیل بھی موجود ہے، پیتل، تانبا، لوہا بھی موجود ہے، جپسم بھی موجود ہے، ہر خزانوں سے زمین رب نے بھری ہوئی ہے۔ غور کرنا میرے بھائیو، تھوڑا سا اللہ کے لیے غور کرنا۔ اور یہ زمین کے اوپر والا جو حصہ ہے،
اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، پاکستان کی زمین کو سیراب کرنے والا جو نہری نظام اور نہری سسٹم ہے پوری دنیا میں، اللہ کی قسم کہیں پر ایسا زمین کو سیراب کرنے والا سسٹم نہیں ہے جیسا پاکستان کو رب نے عطا کیا ہوا ہے، پوری دنیا میں نہیں کہیں۔ پانی کی پاکستان کے اندر کوئی کمی نہیں، پانی کی کوئی کمی نہیں۔ ہوا 24 گھنٹے پاکستان کے کئی خطوں میں ہوا میسر ہے، ہوا کی کوئی کمی نہیں۔ ہوا کا نام اس لیے لے رہا ہوں، دنیا میں پانی سے بھی بجلی پیدا ہوتی ہے، دنیا میں ہوا سے بھی ونڈ ٹیکنالوجی موجود ہے، پورے ملک دنیا کے اندر موجود ہیں جو ونڈ سے، ہوا سے بجلی پیدا کر کے اپنی عوام کی ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ کبھی ایک سیکنڈ کی لوڈ شیڈنگ کو انہوں نے نہیں دیکھا، صرف ہوا سے، کوئی اور چیز نہیں ان کے پاس۔ وہ ہوا بھی پاکستان کے ساحل سمندر پر موجود ہے، کئی علاقوں میں موجود ہے، 24 گھنٹے چلنے والی ہوا۔ کوئلہ پاکستان کے اندر ایسا کوئلہ موجود ہے، میں نے ڈاکٹر سمر مد مبارک اس کا مضمون پڑھا، اس کا انٹرویو پڑھا اخباروں میں۔ اس نے کہا تھرپارکر کے اندر جو اللہ نے کوئلہ رکھا ہے، تھرپارکر میں، اس کوئلے سے پٹرول ڈیزل بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس کوئلے سے گیس بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس کوئلے سے اتنی بجلی پیدا ہو سکتی ہے ہمیں کسی اور بجلی کے منصوبے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ سب کچھ موجود ہے، اور پاکستان میں ذہین لوگوں کی جو رب کی جو ہے نا عطا کی ہوئی ذہانت کی صلاحیت ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کم نہیں ہے پاکستان کے لوگوں میں، کم نہیں ہے۔ اگر آپ سروے کر کے دیکھیں دنیا میں تو آپ کو ان یورپی ممالک میں، دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں، ان کے جو ترقی کے سرچشمے اور منبع ہیں ان کے اندر آپ گہرائی تک پہنچیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ان ملکوں کی ترقی کے جو منبع، سرچشمے، بنیاد، بڑے ادارے ہیں، ان اداروں کو مینج کرنے والے، چلانے والے آپ کو اکثر پاکستانی ملیں گے، پاکستانی ملیں گے۔ ذہانت کی کوئی کمی نہیں، اور پاکستان میں یہ علوم و فنون کی تعلیم اور ترقی کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، تعلیم اور ترقی کی بھی کوئی کمی نہیں۔ ایک فن میں درجن اور 20 شعبوں کے اندر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریوں پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ اتنی ترقی دنیاوی تعلیم میں، فنون میں کبھی دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھی تھی جتنی ترقی آج تعلیم کے میدان کے اندر موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم دینی تعلیم کے اداروں پر تو تنقید کرتے ہیں، ان پر تو باتیں کرتے ہیں، ان کو تو کوئی حیثیت اپنی زندگیوں میں دینے کے لیے تیاری نہیں ہے، ان کا تو کوئی مقام سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ سارا زور ہمارا ان دنیاوی علوم و فنون پر ہوتا ہے، اور اس قرآن و سنت کی تعلیم کے حساب پر ہوتا ہے، ایمان کے حساب پر ہوتا ہے، قسم اللہ کی دین کے حساب پر ہوتا ہے، دین کے حساب پر، انبیاء کے عطا کیے ہوئے علم کے حساب پر سارا زور، ساری صلاحیتیں اور سارا عظمت اور مقام ہم دنیاوی تعلیم کو دیتے ہیں۔ تعلیم میں بھی ترقی ہے۔ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ پاکستان کی زمین سونا اگلنے والی ہے، زرخیز زمین ہے، نہری سسٹم ایسا دنیا میں کہیں نہیں سیراب کرنے والا جیسا پاکستان کے اندر معدنیات اور خزانوں سے بھری پڑی ہے۔ پھر سوال ہے میرا، ان تعلیمی اداروں نے جو 70 سال سے چل رہے ہیں، جو ترقی کے جو ہے نا بلند سطح پر پہنچے ہوئے ہیں، ایک فن کے اندر 20 شعبوں میں ایم فل کی اور پی ایچ ڈی کی ڈگریوں کا ریسرچ اور عمل جاری ہے۔ 70 سال سے ان ڈگریوں، ان کالجوں، ان یونیورسٹیوں سے پیدا ہونے والے لوگوں نے پاکستان کو، ملک پاکستان کو کیا دیا؟ سوال ہے میرا آپ سے۔ ہماری نظروں میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ علم، بہت مقام ہے اس کا، بڑی عظمت ہے اس کی، ہم
میرا سوال ہے آپ سے، اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے غور سے مجھے جواب دینا، ان تعلیمی اداروں نے 70 سالوں میں ہمارے ملک پاکستان کو کیا دیا ہے؟ سونا نکال کر، گیس نکال کر ہماری گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کروا دی، سونا نکال کر ہمارے معاشرے کے اندر مہنگائی ختم کروا دی، پانی سے، ہوا سے بجلی پیدا کر کے کیا ہمیں لوڈ شیڈنگ کی لعنت سے نجات دلا دی؟ کیا لوہا، تانبا اور یہ زمین جو سونا اگلنے والی زرخیز ہے، اس کو آباد کر کے ہمارے ملک کو خوشحال بنا دیا، عوام کو بے روزگاری ختم کر دی؟ یہ دنیا کے فنون کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے نا یار، یہ نتیجہ ہونا چاہیے۔ یہ علم کس لیے ہوتا ہے؟ یہ کافروں کی چاکری کرنے کے لیے نہیں، کافروں کی چاکریوں کے لیے یہ فنون اور علوم کے اندر مہارتیں نہیں میرے بھائیوں۔ یہ اللہ نے جو بے پناہ خزانوں سے مالا مال کی ہے پاکستان کی سرزمین، ان یونیورسٹیوں نے، ان کالجوں نے، ان بڑی بڑی تعلیم کی ترقیوں کے حامل لوگوں نے ملک کو کیا دیا؟ میں یہ سوال ہے میرا آپ سے، کیا دیا ملک کو؟ اگر سوچیں تو میں بتاتا ہوں کیا دیا۔ ہمیں اس نے لوڈ شیڈنگ دی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ دی، گیس کی، ہمیں اس نے مہنگائی دی، ہمیں اس نے بے روزگاری دی، ہمیں اس نے فقیری، محتاجی، تنگدستی دی، ہمیں اس نے کافروں کی غلامی دی، ان سسٹموں نے کافروں کی غلامی دی، ہم کشکول گلے میں ڈالے ہوئے، یہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ، بڑے بڑے پی ایچ ڈی کی ڈگریوں کے حامل، بڑے بڑے کالجوں، یونیورسٹیوں کے ماہرین، چلانے والے علم کے کشکول گلے میں ڈالے ہوئے، جولیاں پھیلائی ہوئی، کبھی آئی ایم ایف کے دروازے پر، کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر، کبھی یو این او کے دروازے پر، کبھی سلامتی کونسل کے مشکنڈوں کے دروازے پر، کبھی ایف اے ٹی ایف کے 35 بدماشوں کے دروازے پر۔ ہمیں ڈالروں کے چند ٹکڑے بھیگ پر ڈال دو، ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے لگا ہے، ہمارا نظام سسٹم تباہ ہونے لگا ہے، ہماری فیکٹریاں، کارخانے بند ہونے لگے ہیں، ہم تمہارے پالتو یہ ڈالروں کی بھیک مانگنے کے لیے سود پر تمہارے سامنے آئے ہیں، ہمیں ڈالروں کی بھیک ڈال دو۔ یہ دیا ہمیں۔ اگر اس کے علاوہ کچھ دیا تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ اس کے علاوہ کچھ دیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مدرسوں نے کیا دیا ہے؟ ہم کیوں مدرسوں میں داخل کروائیں اپنے بچوں کو؟ کیوں دین پڑھائیں؟ کیوں سکھائیں؟ میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہے، اللہ کی قسم بڑی تکلیف ہے، مسلمانوں پر، کافروں پر نہیں، مسلمانوں پر میرا دل زخمی ہے۔ ہمارے ہاں سب ایسا ہی کرتے ہیں، سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ جو بچہ اللہ کی طرف سے ذہن، ثاقب ذہن، روشن ذہن کا حامل ہوتا ہے نا، بچے کو بچپن سے ہی ماں باپ کو اس کی صلاحیت کا، ذہنی صلاحیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہماری کوشش ہوتی ہے سب کی، حاجیوں کی، نمازیوں کی، دینداروں کی، اہل حدیثوں کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اس بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروا دیں، پھر وہ پرائمری اور کے بعد مڈل اسکول، پھر ہائی اسکول، وہ مشنری اداروں میں، پھر کالج اور یونیورسٹی میں۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا، یہ پریپ سے، نرسری سے ہمارا ذہین، محنتی، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا حامل، ذہنی صلاحیتوں کا حامل بچہ یہ پڑھتا ہے، پریپ سے، نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی کی ڈگری کا حامل ہو جاتا ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، ان میں سے 99% لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ نہیں آتا کہ محمد الرسول اللہ ہمارا نبی وہ وضو کیسے کرتا تھا نماز کے لیے۔ قسم اللہ کی 99% ان پہلی سے لے کر آخر تک سارے تعلیمی سسٹموں کے اندر گزرنے والے، ان کو رب کی پہچان نہیں ہوتی، قسم اللہ کی رب کی پہچان نہیں ہوتی کہ رب کی ذات کیا ہے، شخصیت کیا ہے، اس کی ہستی کیا ہے، رب کی عظمت اور مقام کیا ہے۔ رب اور مخلوق میں فرق قسم اللہ کی سمجھ ہی نہیں آتی، ساری زندگی سمجھ نہیں آتی، ساری زندگی نہیں سمجھ آتی۔ پڑھا ہوا کیا ہے؟ پروفیسر کالج میں، یونیورسٹی میں، بڑی بڑا ڈاکٹر ہے،
پی ایچ ڈی کی ڈگری کا حامل ہے، بڑی ریسرچ کا جو ہے نا ریسرچ کر کے کئی فنون پر اس نے کتابیں لکھ ماری ہیں، لیکن رب کی پہچان ہے، نبی کے وضو کا طریقہ آتا ہے، نبی کی نماز کا طریقہ آتا ہے، نبی کے رہن سہن کا، نبی کے چلنے پھرنے کا، نبی کے ہیئر سٹائل کا، نبی کے لباس کا، نبی کے گھر کے ماحول کا، نبی کی بیٹھک کا، نبی کی خوشی غمی کے مواقعوں کا کیا شعور ہے اس کو؟ دنیا تو حاصل کر لی، تعلیم تو حاصل کر لی، تنخواہ تو مل جائے گی، اچھے مناسب گاڑی بھی مل جائے گی، کوئی بہت بڑا بنگلہ بھی مل جائے گا دنیا میں، لیکن کتنی کو دیر؟ 100 سال، 100 سال تک، 125 سال تک، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم پاکستان کی یہ خدا داد رکھی ہوئی مادنی اور صلاحیات سے اپنی عوام کو، اپنے ملک کو مستفید کیوں نہیں کر سکے؟ کیوں کافروں کی غلامی کے اندر دن بدن مسلسل جکڑے جا رہے ہیں؟ ان کا توق ہمارے سارے جسم پر چڑھتا جا رہا ہے، کیوں؟ کس لیے تعلیم یہ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی؟ اور میرے بھائیوں ٹھنڈے دل سے غور کرنا میری بات پر، میرے سوال پر۔ کہتے ہیں مدرسوں نے کیا دیا؟ کیسر و کسرا کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے، اللہ کی ساری زمین کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانے والے، وہ پہلی دنیا کے محمد رسول اللہ کے نبوت کے بعد پہلے مدرسے کے طالب علم تھے۔ روس کو توڑنے والے، رشیا کو، سرخ ریچھ کو، کمیونزم کو دنیا میں دفن کرنے والے میرے بھائیوں یہ ان مدارس کے طالب علم تھے، کتاب و سنت پڑھنے والے۔ آج یہ ادارے اللہ کی زمین پر اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے قلعے، جو اسلام کا نام تھوڑا بہت، جو اسلام کے کام تھوڑے بہت ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اللہ کی قسم ان مدارس کی بدولت، ان کے اندر چلنے والے نصابوں اور ان کے اندر ہونے والی محنتوں کی بدولت آج تھوڑا بہت نام کا اسلام ہمارے پاس ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہو، یہ بھی مٹ جائے۔ آپ کہتے ہیں، کہیں گے کئی بھائی سوچیں گے ہمارے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے نظام میں اسلامیات بھی ہوتی ہے، دینیات بھی ہوتی ہے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، اسلامیات ہوتی ہے، دینیات ہوتی ہے، لیکن اس اسلامیات سے، دینیات سے محمد الرسول اللہ کے وضو کا طریقہ نہیں آ سکتا، اس اسلامیات اور دینیات سے رب کی پہچان قسم اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ میں اور مخلوق میں فرق اس اسلامیات پی ایچ ڈی تک کی اسلامیات سے رب اور مخلوق میں فرق نہیں سمجھ آ سکتا، نہیں سمجھ آ سکتا۔ اس کے اندر یہ چیزیں رکھی نہیں، وہ تو ہمارا منہ بند کرنے کے لیے ہمارے دشمنوں نے، فکری یلغار کرنے والے ان شیطانوں نے ہمارا منہ بند کرنے کے لیے یہ کہ ہم اپنے بچوں کو ادھر پڑھائیں، وہاں بھی اسلامیات ہوتی ہے، وہاں بھی دینیات پڑھائی جاتی ہے، پہلی سے لے کر پی ایچ ڈی تک اسلامیات میں پی ایچ ڈی بھی کروا رہی ہیں ڈگریاں، وہ اسلامیات میں پی ایچ ڈی کروانے والے، وہ یونیورسٹیاں، قسم اللہ کی میرے پاس لاؤ، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، چیلنج علی وجہ البصیرت، پاکستان کی یونیورسٹیوں سے اس نظام کے تحت اسلامیات میں پی ایچ ڈی کرنے والے لاؤ، مجھے محمد الرسول اللہ کی نماز کا طریقہ بتا دیں، کر کیسے پڑھتے تھے رسول اللہ، نہیں بتا سکیں گے، نہیں بتا سکیں گے۔ ہم نے اس کو علم سمجھا، ہم نے اس علم کو پسے پش ڈالا، اور بڑے دکھ سے کہتا ہوں ہم نے اس کے لیے جو بچہ موٹے دماغ کا پیدا ہوا گھر میں، سکول میں نہیں پڑھ سکا، اہل حدیث کہتے ہیں اس بچے کو سکول میں، مدرسے میں بھیج دو، یہ مدرسے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ جو معذور پیدا ہو گیا، آنکھوں کی بینائی سے محروم تھا رب کی طرف سے، جس کو پولیو ہو گیا، ہمارے معاشرے کا یہ طرز عمل ہے، اہل حدیثوں کا طرز عمل ہے میرے بھائیوں، بڑے دکھ سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم بڑے دکھ سے کہتا ہوں، ان کا طرز عمل یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ معذور بچہ جس کو پولیو ہو گیا ہے اس کو مدرسے میں بھیج دو، یہ مدرسے، یہ مال رب کو دے دو، یہ رب کا مال ہے، یہ مال رب کا ہے، یہ رب کو دے دو۔ اور جو ذہین ہے، اللہ کی دی ہوئی ذہنی صلاحیتوں سے مالا مال ہے، وہ ادھر نہیں دینا، وہ انگریزوں کو دینا ہے، ان کو دینا ہے، بے شک اس کو دین کی سمجھ نہ آئے، بے شک اس کو رب کی پہچان نہ ہو، اس کو نبی کے وضو اور نماز کا طریقہ نہ آئے، اس کو شب و روز زندگی کیسے، اس
قرآن کے ایک صفحے کا ترجمہ ساری زندگی نہ آئے، میرے بھائیوں میں قسم ہے اللہ کی یونیورسٹیوں کا، کالجوں کا، یہ تعلیم کی ترقی کا دشمن نہیں ہوں، کوئی یہ نہ سمجھ لے مجھ سے۔ ہمیں انجینئروں کی ضرورت ہے، ہمیں سائنسدانوں کی ضرورت ہے، ہمیں پی ایچ ڈی ماہرین کی ہر فن کے اندر بڑی ضرورت ہے، اسلام کو بڑی ضرورت ہے، ان سارے فنون و علوم کے اندر ترقی کے ماہرین کی۔ قسم اللہ کی یہ بری شے نہیں ہے، میں مذمت نہیں کر رہا ہوں اس کی، میں مذمت کر رہا ہوں دین کے حساب پر، قرآن کے حساب پر، نبی کی سنت کے حساب پر۔ اس کو پسے پس ڈال کے، اس کو دفن کر کے، اس کو کھٹے لگا کے نہ قرآن سادہ پڑھنا آتا ہے، نہ ترجمہ پڑھنا آتا ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری کا حامل ہو گیا ہے، نہ نبی کی نماز کا پتہ، نہ وضو کا پتہ ہے، نہ رب کا پتہ ہے۔ کروڑ لعنتیں ایسی تعلیم پر جس کے اندر رب کی پہچان بھی نہ ہو، جس کے اندر نبی کا وضو اور نماز نہ آئے، جس کے اندر قرآن کا ایک ترجمہ، ایک لفظ، ایک صفحہ سادہ صحیح نہ پڑھ سکے، ایک صفحے کا ترجمہ نہ کر سکے۔ ہاں ہمیں میرے بھائیو اپنا رویہ بدلنا ہوگا، ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی۔ عزت چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، سکون والی زندگی چاہتے ہیں، کافروں کی غلامیوں سے نجات اور چھٹکارا چاہتے ہیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے ہمیں اس قرآن کی تعلیم کو اپنانا ہوگا، ادھر کی طرف لوٹنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اس کے مطابق اس کی اتباع کرنی ہوگی۔ سب کچھ ملے گا، وہ 313 کو بھی ملا، سب کچھ ملا، ہمیں بھی ملے گا، گارنٹی ہے رب کی۔ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی گمراہی نہیں، کوئی بدبختی نہیں، کچھ نہیں رہے گا۔ اور دیکھ لو ہم دیتے ہیں یہ 2 نمبر مال اللہ کو جو اسکولوں میں نہیں چل سکتا، اللہ نے پھر بھی اس کے اندر اتنی برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے۔ آپ کا یہ مایا ناز ادارہ جس کو آپ مالی طور پر تعاون کرتے رہتے ہیں، آپ اللہ کے فضل سے اس کے تعاون میں مجھے یقین ہے کنجوسی اور بخیلی سے کام نہیں لیتے۔ یہ حافظ عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ ان کا صدقہ جاریہ ہے، ان کا لگایا ہوا پودا ہے، اور اس کی آبیاری انہوں نے اپنی زندگی میں کی ہے۔ آج امیر جماعت پروفیسر مظفر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کے خلوص کا نتیجہ ہے، خلوص کا، ان کے خلوص کا نتیجہ ہے۔ میں نے جب انہیں کبھی مدرسے کی کوئی ضرورت ان کے سامنے رکھی، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، قسم اللہ کی انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہوگی، یہ ضرورت نہیں ہے اس مدرسے کی، یہ چیز نہیں چاہیے یہاں پر۔ کبھی انہوں نے دل کھول کر جو کچھ ان کی بس میں استطاعت میں ہوتا ہے لوگوں سے مانگ کر، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر وہ اس کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہے اس اخلاص کا، اس محنت کا؟ اس اساتذہ نے بھی بڑی محنت کی۔ آج بہاولپور کا آپ کے اس ادارے نے قسم اللہ کی پورے پاکستان کے اندر سر بلند کر دی ہے۔ میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کے ان بچوں نے جن پر آپ بغیر بخیلی اور کنجوسی کے خرچ کرتے ہیں، انہوں نے صرف آپ کا نہیں، آپ کے پورے شہر کا، پورے ملک کے اندر سر بلند کر دیا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پہلی مرتبہ پورے پاکستان کے دینی اداروں میں، مدارس میں پہلی مرتبہ 10 پوزیشنیں حاصل کر کے یہ سب سے ٹاپ پر رہا ہے، یہ آپ کا مدرسہ اور آپ کا ادارہ۔ 6ٹی کلاس کی پورے پاکستان کے اندر پہلی پوزیشن لینے والا آپ کا بچہ ہے۔ 5ویں کلاس کی پہلی، دوسری، تیسری پوزیشنیں لینے والے 4 بچے سب سے آگے، پورے پاکستان کے مدارس کے طلبہ سے آگے آپ کے بیٹے ہیں، اس مدرسے کے بچے ہیں۔ 3ری کلاس کی پہلی، تیسری، دوسری، تیسری پوزیشنیں لینے والے پورے پاکستان کے اندر اس ادارے کے آپ کے بچے ہیں۔ کبھی ہوتا تھا مرکز طیبہ مرید کے کا ادارہ، اس کی پوزیشنیں زیادہ ہوتی تھی۔ آج اللہ کے فضل سے ان کے پاس 6 پوزیشنیں ہیں، آپ کے اس ادارے کے پاس 9 پوزیشنیں ہیں، 10 بچے ہیں 9 پوزیشنوں پر، جو پاکستان کے مدارس کے سب بچوں سے آگے ہیں۔
یہ آپ کی محنت کا، آپ کے خلوص کا، آپ کے لگن کا، جو آپ کسر نہیں چھوڑتے اس ادارے کی ضروریات کو پورا کرنے میں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ ان چیزوں کا نتیجہ ہے، یہ اس ادارے کے اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ وہ بھی اخلاص سے محنت کرتے ہیں۔ اس سے صرف آپ کا نہیں، جہاں جہاں یہ ادارے کام کر رہے ہیں ہر جگہ پر بہاولپور کا نام روشن ہو رہا ہے۔ کوئی آسان نہیں ہے، بڑی مشکل کتابیں ہیں، بہت مشکل کتابیں، اور 10 سوال ہوتے ہیں ایک پیپر کے اندر، اور 10 کے 10 حل کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ 5 کتابوں میں سے ہر کتاب کے 2 سوال ہوتے ہیں، ایک سوال کے 10 جز بھی ہوتے ہیں۔ اس میں سے آپ کے بچوں نے، کسی نے 98 نمبر لیے، کسی نے 97 نمبر لیے، کسی نے 96 نمبر لیے، کسی نے 92 نمبر لیے، کسی نے 91 نمبر لیے۔ یہ نمبر حاصل کر کے 10 سوال حل کرنے تھے۔ 5 کتابوں کے مشکل ترین، گرامر کی، حدیث کی مشکل ترین، جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں درس نظامی میں کتابیں، سب سے مشکل ہر کلاس کی 5 کتابیں وہ منتخب کر کے ان کا امتحان ہوتا ہے۔ اور ایک پیپر ہوتا ہے پورے پاکستان کے مدارس میں، صرف ایک پیپر ہوتا ہے، 10 سوال ہوتے ہیں، کئی جز ہوتے ہیں، ہر سوال حل کرنا پڑتا ہے۔ اس میں سے 98 97 99 نمبر لینا، آپ اندازہ لگائیں، یہ ایسے نہیں آ جاتا۔ یہ اللہ نے محنت، اخلاص، آپ بھائیوں کی تعاون، اس کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا، اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، منت کرتا ہوں آپ کی، آپ مال دینے میں آپ کنجوسی نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے۔ ایسے ہی آپ کو اپنے بھائی اور بیٹے کم از کم مڈل پاس، میٹرک پاس، ایف اے پاس، بی اے پاس دینے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، مال دے دیا آپ نے ہمیں، ہم نے آپ کے بچوں پر خرچ کر دیا، نتیجہ نکل آیا، اللہ نے سر بلند کر دیا۔ انشاءاللہ یہ بچے جا کر اسلام کے سپاہی، اسلام کے نمائندے، اللہ کے دشمنوں کی آنکھوں میں یہ کانٹا بن کر دنیا میں کھڑے ہوں گے۔ یہ آپ کے لیے، سب کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے جو ہم اور مال دے دیتے ہیں۔ جہاں پر جس طرح مال دیتے ہیں بے دریغ، اس طرح ہمیں بچے بھی بے دریغ دینے چاہیے، اور لولے لنگڑے نہیں، اپاہج نہیں، وہ موٹے دماغ والے ڈل قسم کے نہیں، اچھے بچے دینے چاہیے جو ذہین ہوں، محنتی ہوں، پڑھ سکتے ہوں۔ 6 سال کے اندر انشاءاللہ الرحمن اسلام کا سپاہی بھی بنائیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائیں گے، آپ کا فرما بردار بھی بنائیں گے، اللہ کے دشمنوں کی آنکھوں کا کانٹا بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ نبیوں کا حقیقی وارث بنا کر پاکستان کی لوگوں کی تربیت اور اصلاح کرنے والا بنا کر کھڑا کریں گے۔ سوچ بدل لو، سوچیں اپنی بدل لو، موقع ہے میرے بھائیوں۔ نہیں بدلو گے پھر دیکھ لو، میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں یہ، اللہ اکبر، اسکولوں میں چلے جاؤ تو وہاں سینکڑوں بچے ہیں، ایک اسکول کے اندر 1000 2000 3000۔ لاہور یونیورسٹی میں میرے ساتھی تھے پروفیسر، میں نے ان سے پوچھا کتنے طلبہ ہیں، کہتا ہے 50,000 سے زیادہ طلبہ اور طالبات ہیں پرائیویٹ یونیورسٹی میں۔ وہ 50,000 جو ہمارے بچے وہاں پڑھے، جن کو وضو کا طریقہ نہیں، نبی کی نماز کا طریقہ نہیں، جن کو عقیدے کا نہیں پتا، رب کی پہچان نہیں، وہ کیا خدمت کریں گے؟ ملک کی عوام کو کیا دیں گے؟ وہ ملک کو کیا دیں گے؟ رب کی مدد کے بغیر میں اور آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں؟ رب کی مدد، رب کے دین کو پس سے پش ڈال کر، بے وفائی کر کے، قرآن سے غداری کر کے، قرآن کو پیچھے چھوڑ کر رب کی مدد آیا کرتی ہے۔ تو آئیے اپنا رویہ، طرز عمل بدلیے، سوچئے، غور ضرور کریے اس بات پر۔ اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره